بغیر سنے ہوئے سزا دی جائے تو اس طرح کہتے ہیں نا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اپنی ذاتی انا کو بالائے طاق رکھ کر جو سینسیبل بات ہے وہ کی جائے گی. اگر الیکشن کا ماحول ہے وکلاء کا، ان کو پولیس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلانی چاہیے. اگر وکلاء کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بالکل اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور سیم اپلائز ٹو پولیس والاز آلسو. اگر پولیس والوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان عرفان آرائیں. حیدرآباد میں پولیس اور وکلاء کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا اور یہ ایف آئی آر داخل کرنے کے بعد پیدا ہوا. اس کے بعد سے لے کے اب تک وکلاء ہمیں کبھی ایس ایس پی آفس پر سراپا احتجاج نظر آتے ہیں تو کبھی بائی پاس بلاک کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. معاملہ ہے کیا؟ اب تک وکلاء کا موقف تو ہم نے سنا ہے، ان کی جتنی بھی شکایات تھیں وہ بھی ہم نے سنی ہیں. ڈی آئی جی صاحب بھی ان کے پاس گئے، طارق دھاریجو صاحب، انہوں نے بھی سنی، کوشش کی کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے بٹھا کر افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے. مگر وکلاء کا مطالبہ صرف ایک ہے کہ ایس ایس پی کو ٹرانسفر کیا جائے. تو ایس ایس پی ڈاکٹر فرخ لنجار صاحب کو کیوں ٹرانسفر کیا جائے، یہ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے اب تک تو وکلاء کا موقف سنا ہے، مگر کیا آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ نے وکلاء کو اتنے احتجاج پر مجبور کر دیا ہے؟ پولیس نے کتنے ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا اس سارے ایپیسوڈ میں، یہ تو پوری دنیا نے دیکھا. اور اس میں پولیس کا جو کنڈکٹ رہا اور جو وکلاء کا کنڈکٹ رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس میں میرا خیال ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں پکچر اسپیکس 1000 ورڈس. اچھا، عام طور پر ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مسکراتے رہتے ہیں، ہر آنے والے شخص کو آپ سنتے ہیں اور ایس ایس پی آفس میں صبح سویرے آ جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کو لپیٹ کر آپ کی تعریف کر رہا ہوں، یہ سب لوگ دیکھتے ہیں. تو پھر کیا وجہ تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ جی پروٹوکول جا رہا تھا، روکا گیا، چالان کیا گیا، جبکہ جو شخص ہے جس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ خود بھی، شاید میں نے ان کا انٹرویو کیا، کنفیوز نظر آئے مجھے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو وکیل صاحب تھے جن کی گاڑی کا چالان ہوا ان کو شاید کوئی بھی شکایت نہیں ہے. اور بلکہ جو میری بات ہوئی تھی ٹنڈو الایار بار کے پریزیڈنٹ سے، ہی واز ایکچولی تھینک فل کہ میں نے پوچھا کہ پولیس کا رویہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ قانون کا چلیں نفاذ کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ تھوڑا سا اوور زیلس ہو جاتے ہیں اور کسی کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز. میں نے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو تعریف کر رہے تھے کہ پولیس والوں نے انہیں کوئی بریانی اور زردہ آفر کی، لنچ کروایا اور ان کو ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے، قانون کا نفاذ کیا گیا. کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ جائیں اور جا کے ان میں بیٹھ جائیں اور اس معاملے پر ان سے بات کر لیں، یا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وکلاء حملہ کر دیں؟ دیکھیں، مجھے بات چیت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کو میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. آپ کا جو گریوینس ہے آئی ول بی ٹو ہیپی ٹو ریڈریس دیٹ. اس میں آپ کہیں تو میں نام لے کے بتا سکتا ہوں. بار کے میجورٹی جو آفس بیئررز ہیں وہ آئے تھے، ان سے بات ہوئی تھی، فون پہ بھی بات ہوتی رہی. لیکن دیکھیں، موب سے بات نہیں ہوتی. اگر کوئی جتھا ہے لوگوں کا تو اس سے آپ بات نہیں کر سکتے. ہر بندہ اپنی زبان بولے گا. بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرتے ہیں. جو ہم نے بات کی جوڈیشل کمیشن کی، اور اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ ایک وہ ادارہ جس پہ ہم دونوں کو فریقین کو اعتبار ہے، اس پہ آپ اپنا موقف پیش کریں گے اور جو جائز چیز ہے اس کے حساب سے اس پہ جو فردر ایکشن ہے وہ لیا جائے گا. اب کیا سمجھتے ہیں آپ کے وکلاء جو ہیں وہ کس طریقے سے ٹیبل پر آئیں گے؟ کیونکہ وزیر داخلہ بھی شاید اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی کوشش رہی کہ کسی طریقے سے بات چیت ہو جائے. تو کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں امید کرتا ہوں کہ سینس وڈ پریویل، اور اس میں اپنی ذاتی انا کو بالائے طاق رکھ کر جو سینسیبل بات ہے وہ کی جائے گی. نہ کہ یہ کہ اگر الیکشن کا ماحول ہے وکلاء کا،
تو ان کو پولیس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلانی چاہیے. مطلب اگر اس طرح لوگوں کی ذاتی وشز اور ومس پہ انجسٹیفائڈ فیصلے ہوں گے تو ڈی مورلائز ہوں گے انسٹیٹیوشنز. اور مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنے کی اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی اس طرح کا ہوتا کہ اس نے کوئی ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کیا ہے, زیادتی کی ہے, یا ایون وہ جو کمپلیننٹ ہے وہ آ کے اس بات کا شکایت کرتا. ہمارے پولیس کے جوان ہیں, افسران ہیں, وہ بہت زیادہ اس وقت کنفیوز بھی ہیں اور ان کی فیلنگز بھی کو اچھی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. تو پولیس کا مورل گرے گا اس سچویشن سے؟ وکلا کو کیا تعاون کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اپنے فرائض منصبی کی بجاوری کے نتیجے میں آپ کو اگر آپ کی سرزنش کی جاتی ہے, آپ کو سزا دی جاتی ہے جہاں پہ آپ کا قصور ہو تو بالکل سزا ملنی چاہیے. لیکن جہاں پہ آپ کا قصور نہیں ہو اور جس طرح لیگل میکسم ہے کہ نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, بغیر سنے ہوئے سزا دی جائے تو جس طرح کہتے ہیں نا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو دس از ناٹ ہاؤ شوڈ بی. اگر اس طرح کا ہوا تو ایک ان اینڈنگ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایک لالیسنس کی صورتحال کریٹ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری صورتحال کا سب سے بہتر سلوشن یہی ہے کہ ایک نیوٹرل باڈی پہ یہ چیز ڈسکس ہو. نہ صرف یہ چیز ڈسکس ہو بلکہ یہ بھی چیز ڈسکس ہو کہ پولیس والوں کو جو ریگولر بیسس پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے مقدمات کی پیروی میں, جو رویہ ہوتا ہے وکلاء حضرات کا, اس کو بھی ڈسکس کیا جائے. اور دیکھیں اگر آپ ان کی مالکی نہیں کریں گے جہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ویسے ہی ایک میں کہوں گا کرمبلنگ حالت میں ہے, وہ بالکل ڈس فنکشنل ہو جائے گا. ہمیں مطلب جتنے بھی ٹیئرز ہیں اور اس میں اگر وکلاء کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بالکل اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور سیم اپلائز ٹو پولیس والاز آلسو, اگر پولیس والوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جی, گفتگو آپ نے ایس ایس پی ڈاکٹر فاروق صاحب کی سنی. اب تک ہم گزشتہ 3 روز میں ون سائیڈڈ موقف سنتے آئے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ جن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے ان کا بھی موقف سنا جائے, اسے بھی پیش کیا جائے عوام میں کہ آخر پولیس افسران کیا سوچتے ہیں, وکلاء کیا سوچتے ہیں. وکلاء کے موقف تو ہم مسلسل دکھاتے آ رہے ہیں. تو پولیس افسران کی جانب سے جو پیشکش کی گئی ہے کہ عدلیہ کے فورم پر اس میٹر پر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کروائی جائے, تو اس پر میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن میں انکوائری ہوگی, جو بھی معاملہ ہوگا اس کی رپورٹ سے کلیئر ہوگا, اور ججز صاحبان جو ہیں وہ یقیناً اس میں انصاف کے پیمانے کو برابر رکھیں گے.